الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما اموالکم واولادکم فتنہ صدق اللہ العظیم۔ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، ایک رب کی بارگاہ میں سجدہ ہے جس کو انسان مشکل سمجھتا ہے، لیکن اگر یہ ایک سجدہ انسان کرنے لگ جائے تو اللہ اس کو وہ مقام عطا کرے گا کہ اس کو پھر کسی مقام میں رسوائی نہیں ہوگی۔ رب کا قرآن کہتا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ میرے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات بھی یہی کہتی ہیں۔ حضرت قعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کریم ارشاد فرمایا کہ اگر دو بھیڑیے بھوکے ہوں اور ان کو بکریوں میں چھوڑ دیا جائے تو وہ بھی بکریوں کا اتنا نقصان نہیں کریں گے جتنا انسان کو مال و اولاد کی محبت نقصان دہ ہوگی، نقصان پہنچائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ انسان مال اور اولاد کی محبت میں رب کی بعثت اور تخلیق کا مقصد بھول جائے گا۔ مقصد تخلیق کائنات کیا تھا؟ انسان کی پیدائش کا مقصد کیا تھا؟ قرآن کہتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنوں اور انسانوں کو تو فقط اس لیے پیدا کیا گیا تھا کہ وہ رب کی عبادت کرے، لیکن انسان کہیں مال کی حرص میں مشغول ہے تو کہیں اولاد کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے۔ اسی لیے ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے کہا، تلاش رزق میں لوگ رازق کو بھول گئے اقبال، تلاش رزق کی ہے رازق دینے والے کا خیال تک نہیں۔ حضرت ابو یعقوب قاری آپ کا بیان ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ایک بہت لمبے قد والے آدمی ہیں جن کا رنگ گندمی ہے، اور بہت سے لوگ ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ کہتے ہیں کسی نے بتایا کہ یہ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، تو میں نے ان کے سامنے آ کر عرض کیا، کیا آپ مجھے کوئی وصیت ارشاد فرمائیں گے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت اویس قرنی، کہ تم اللہ عز و جل کی محبت کے وقت اس کی رحمت کا دھیان رکھو، اور گناہ کرتے وقت اللہ کے عذاب کو مد نظر رکھو۔ تم کسی حال میں بھی اللہ عز و جل کی رحمت سے اپنی امید کو مت توڑو، یعنی رب کی رحمت پر امید رکھو، لیکن پہلے یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی محبت کے وقت اس کی رحمت کا دھیان کرو، اور گناہ کرتے وقت اللہ کے عذاب کا دھیان کرو۔ ہم کیا کر رہے ہیں اس دنیا میں؟ دیکھو تو صحیح، ایک ہم گناہ کرتے ہیں، دوسرا اس گناہ کا چرچا اپنے دوستوں میں بیٹھ کے کرتے ہیں کہ آج ہم نے فلاں آدمی کو یہ نقصان پہنچایا، ہم نے فلاں رشتہ دار کو ایسی ایسی باتیں سنائیں،
ہم نے فلاں دوست کو ایسی ایسی باتیں سنائی، اس کا دل دکھایا، یار دیکھنا چاہیے، اللہ پر رحمت کی امید واثق تو ہم رکھ رہے ہیں اور ہمیں ہے، ہونی بھی چاہیے، لیکن جو انسانیت کے ہم قاتل بنے بیٹھے ہیں، کہیں کسی کو لڑا رہے ہیں، کہیں کسی کو لڑا رہے ہیں، اور اس عداوت کی بنیاد پر اللہ کی عذاب کو دعوت دے رہے ہیں، اللہ کی عذاب کو ہم اپنے آپ پر پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے دوستان گرامی، ایک تو مقصد تخلیق کائنات انسان کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں کس لیے پیدا کیا گیا، تو وہ عبادت ہے، اور دوسرا انسان کے ساتھ اچھا رویہ پیش کرے۔ میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے کامل ترین ایمان والا، اور اتنی دیر تک مکمل ایمان ہو ہی نہیں سکتا جتنی دیر تک میرے کریم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے۔ اللہ ہمیں صحیح دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔